السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، تھینک یو سر۔ کہاں سے جی کال سر، فرمایا آپ نے؟ پاکستان سیالکوٹ سے۔ سیالکوٹ، پہلے والا وہ بھی سیالکوٹ کا تھا نا، ہیوسٹن سے جو کال جی کیا تھا؟ وہ ہیوسٹن میں تھے، جی بالکل۔ ہاں۔ یہ آواز آ رہی ہے پیچھے، آواز آ رہی ہے بیچ میں۔ وہ اپنی شرارت کر رہے ہیں اس چودھری عثمان صاحب۔ بھائی سب کا بند کر رہے ہیں نا مائکرو فون زوم میں۔ ہاں جی بات کریں۔ جی سر، سب سے پہلے تو میں نے جتنے اسلامک اسکالرز دیکھے ہیں ان میں ماشاءاللہ سب سے اچھی پرسنالٹی آپ کی ہے، خوبصورت لحاظ سے ایسا لگتا ہے کہ ٹام کروز بات کر رہا ہے اسلام پہ ماشاءاللہ۔ نہیں خوبصورت تو اور بہت آپ کی سارے اردو جب اب نہیں اگر آپ ہر ایک کی اپنی بولی ایسا بناتا ہے نا کہ پھر اس میں خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ دیکھیں لباس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ یہ آپ کے جو مولوی حضرات ہیں یہ لباس دراصل یہ کہتے ہیں نا پیغمبر کی لباس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لباس نہیں، یہ بنی عباس کی لباس ہے۔ اب یہ بنی عباس کی لباس پہنتے ہیں اور یہ پرانا، یعنی یہ کوئی غلط لباس نہیں ہے کہ غلط ہو، امامہ پیغمبر کا ہے، لیکن یہ حلیہ جو ہے نا یہ کمبینیشن، امامہ ہے، قمیص ہے، اس قبا ہے، عبا ہے، یہ کمبینیشن یہ بنی عباس کا ہے۔ اور پھر سادات کالا پہنے، دوسرے سفید پہنے، یہ سب بنی عباس کے رسوم رواج ہیں۔ اور پھر یہ دیکھیں یہ پرانے زمانے میں ایک بہت ہی شاہانہ لباس ہوتا تھا جو شیعہ علماء پہنتے ہیں ابھی فی الحال۔ یہ ایک شاہانہ لباس، یہ وزیروں کا، تجار کا، بڑے بڑے لوگوں کا، سرداروں کا لباس تھا۔ علماء بھی، قاضی لوگ مثلا جو ججز ہوتے تھے دربار میں، وزراء ہوتے تھے، وہ لوگ پہنتے تھے۔ پھر یہ ہوا کہ زمانہ بدلتا گیا، 18ویں صدی کے بعد، 19ویں صدی کے بعد عام لوگوں نے اپنے لباس چینج کیا، علماء نے چینج نہیں کیا۔ تو ان کا لباس بہت اولڈ فیشن ہے، لباس کا چکر ہے۔ اگر وہ لباس اس طرح پہنے نا میرے جیسا میں پہنتا ہوں، وہ بھی بہت ہی اسمارٹ لگیں گے۔ اب الگ بات ہے کہ ان کے پاس جو وہ باتیں جو آپ کو کریں گے نا، وہ اکثر جو علماء بیچارے ہیں وہ ایسی باتیں کریں گے کہ ان کے باتوں پہ آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے شاید، لیکن وہ جو خوبصورتی کی بات کر رہے ہیں نا، وہ عرض یہ ہے۔ جی سر سلام، میں نے دوبارہ سلام دیا، اللہ آپ کو عزت دے، بات کریں آپ۔ ہاں جی سر، اب آواز آ رہی ہے میری ابھی آپ کو؟ آ رہی ہے جی۔ پھر تو ابھی آپ جو کلمہ پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ، وہ جو کہ سب سے مین ایک پہلا پلر ہے اسلام کا، شہادہ، اس میں آپ ایڈیشن کر رہے ہیں اتنی زیادہ۔ میں سیکھ رہا ہوں آپ سے، میں آپ کو مطلب بحث نہیں کر رہا، مجھے پتا روزے میں آپ کو غصہ نہیں دلاؤں گا میں، تو آپ ایگزیجریٹ نہیں کرتے۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ کتاب الفضائل ابن شازان، کتاب الفضائل ابن شازان القمی رحمۃ اللہ، چاپ نجف اشرف۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں صفحہ نمبر 83 میں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما عرج بی الى السماء رأيت على باب الجنہ مکتوبا، جب میں شب معراج کو آسمان میں گیا تھا، میں نے جنت کے دروازے میں دیکھا تھا کہ یہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ والحسن والحسین سبطا رسول اللہ وفاطمة الزہراء صفۃ اللہ وعلى ناکرہم وباغضہم لعنۃ اللہ۔ اگلا میں حدیث آپ کو دکھاؤں، یہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ مبارکہ فاطر میں، من کان یرید العزۃ فللہ العزۃ جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ کلام طیب، پاک کلام اللہ کی طرف جاتا ہے۔ یہ کتاب تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام ہے، مؤسسۃ الامام المہدی علیہ السلام فی قم المقدسہ۔ یہاں صفحہ نمبر 328 میں ملاحظہ فرمائیے، امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام نے فرمایا یصعد الکلم الطیب، کلم الطیب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وخلیفۃ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حقا حقا وخلفاؤہ خلفاء اللہ۔ اچھا یہ حدیث، یہ تفسیر علی بن ابراہیم قمی ہے، جز نمبر 2، چاپ نجف اشرف۔ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 208 میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں الکلم الطیب قول المؤمن، مومن کا قول ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وخلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ کتاب الامالی لشیخنا الصدوق رحمۃ اللہ علیہ، چاپ المطبعۃ الحیدریہ فی النجف الاشرف۔ ملاحظہ فرمائیے المجلس السابع والثمانون، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب دنیا میں آئی ہیں تو انہوں نے اس طرح شہادتین پڑھی ہے، بلکہ شہادات پڑھی ہیں۔ فنطقت فاطمہ علیہ السلام بشہادتین، پہلے انہوں نے شہادتین پڑھی ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان ابی رسول اللہ سید الانبیاء، اور میں شہادت دیتی ہوں کہ میرے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، وان بعلی، اور میرا شوہر سید الاوصیاء، وولدی، اور میرے فرزند سادۃ الاسباط، سب اوصیاء کے یہ سادات ہیں۔ اچھا میں آپ کے خدمت میں مزید عرض کروں، یہ کتاب الاصول من الکافی للکلینی جلد نمبر 1، آپ دار الکتب الاسلامیہ، یہاں پر باب الکون والمکان کتاب التوحید میں ایک شخص آتا ہے حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور
وہ اس طرح شہادت پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن. پہلے تو وہ امام رضا علیہ السلام سے سوال کرتا ہے, امام علیہ السلام اس کو جواب دیتے ہیں. جب وہ قانع ہو جاتا ہے تو سر شہادت پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعن علی وصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والقیم بما بعدہ بما قام به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وانکم الائمة الصادقون وانک الخلف من بعدهم. اچھا, یہ صفحہ نمبر 525 میں یہ حضرت خضر علیہ السلام کا کلمہ ہے. حضرت خضر علیہ السلام امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس آئے, انہوں نے اس طرح شہادت دی اشہد ان لا الہ الا اللہ ولم ازل اشہد بها واشہد ان محمدا رسول اللہ ولم ازل اشہد بذلك واشہد انک وصی رسول اللہ والقائم بحجته واشار الى امیر المؤمنین ولم ازل اشہد بها واشہد انک وصیہ والقائم بحجته واشار الى الحسن واشہد ان الحسین بن علی وصی اخیہ والقائم بحجة بعده وأشهد على علي بن الحسين أنه القائم بأمر الحسين بعده وأشهد على علي بن محمد أنه القائم بأمر علي بن الحسين. اسی طرح 12 ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کا جناب خضر علیہ السلام نے شہادت دی. تو یہ بہت زیادہ ہماری کتابوں میں ائمہ اطہار علیہم السلام کی جانب سے ایک کلمہ اسلام کا اور ایمان کا 12 ائمہ علیہم السلام کا امامت کا ہوتا ہے. جی بولے مزید. جی میں مزید اہل بیت کی اگر محبت جاگی ہے میرے اندر, اہل حدیث سے تھے حالانکہ, تو علی بھائی کو سن کے یہ جو ہے ہمیں اندازہ ہوا. لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو سنتا رہتا ہوں, کہیں نہ کہیں مجھے ایک فیل آتی ہے کہ آپ تھوڑا سا زیادہ ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں چیزوں کو. لیکن میں مزید آپ سے سیکھتا بھی رہوں گا. ایک تھوڑا فلسفے پہ اگر بات کی جائے کہ ایک ٹیچر جو ہوتا ہے ہمارے لیے, تو یہ سب ایک ٹیچر ہے نا جن سے ہم نے سیکھا ہے, دین تو آتر سے آیا, تو ہم نے سبق کو تھوڑا سائڈ پہ کر دیا ہے اور ان پرسنالٹیز کو لے کے وہ فوکس کر دیا. ایگزام آپ کیسے پاس کریں گے؟ جب ٹیچر نے آپ کو علم دیا, سبق دیا, وہ لکھیں گے تو پاس ہوں گے. اگر ٹیچر کے قصیدے لکھتے رہیں گے تو وہ آپ کیسے پاس کریں گے؟ تو تھوڑا مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جو ہمارے اہل تشیع بھائی ہیں وہ اتنا زیادہ, میرے خیال سے دن میں وہ نام ہی لیتے ہوں گے زیادہ, یا علی یا حسین یا فاطمہ, جو کہ ایک اچھی مطلب ایک امپورٹنٹ پرسنالٹیز ہے. لیکن اللہ کہاں گیا یہاں پہ؟ آپ کا نہیں خیال کہ شرک ہو گیا؟ تو مجھے یہ تھوڑا اعتراض ہے کہ محرم کے 10 دنوں میں آپ کو شیعہ نظر آئیں گے ایکٹیو, ٹھیک ہے, وہ دکھائیں گے کہ بھی ہمارا یہ اسلام. سوری میں بحث نہیں کر رہا, میرا جو ایک ڈاؤٹ ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ مین سبق کہاں گیا؟ ہماری نماز, روزہ. شیعہ حضرات جو ہے نا پاکستان میں, ان میں جہالت بہت ہے. آپ کی بات صحیح ہے, اور کسی قوم کے جہال کو دیکھ کر ان سے نہیں سیکھنا چاہیے, اس قوم کے علماء سے سیکھنا چاہیے, اس قوم کے کتب سے سیکھنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو آپ جہاں تک مصری صاحب کا تعلق ہے, مصری صاحب کا بس اتنا کام ہے کہ وہ معاویہ تک آ جاتے ہیں. معاویہ کو وہ کچھ برا, پھر اس کو بھی کہتا ہے امیر معاویہ رضی اللہ, اس کو بھی زیادہ حد تک نہیں, وہ یعنی کچھ کہتے ہیں اس کے کام صحیح نہیں, پھر اس کو رضی اللہ, امیر معاویہ صحابی, اس پہ بھی فدا ہو جاتے ہیں. اور جو اصل حقیقت ہے, اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام پر ظلم کا آغاز کن لوگوں نے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصایا کو کن لوگوں نے اپنے پیروں کے تلے رکھا اور ان کو پامال کیا؟ اس کو وہ اقرار نہیں کرتے, وہ آپ کو غلط باتیں بتاتے ہیں اور اس کو چھپاتے ہیں. اوکے میرے بھائی, معاویہ کوئی بڑی چیز نہیں معاویہ کو, وہ بھی اس کو صحیح طرح برا تو نہیں کہتا نا, کچھ برا کہتا ہے پر وہ کہتا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ. وہ معاویہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. اصل چیز جو ہے نا مسئلہ امامت, مسئلہ خلافت ہے, اس کو حل کریں تو سارے اختلافات حل ہو جاتے ہیں. اس مسئلے پہ وہ آپ توحید کی بات کرتے ہیں نا, یہ مستری کو توحید کا پتہ ہی نہیں ہے, یہ بدترین مشرک ہے. یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نظر آئے گا. اللہ اگر ایک نظر آنے والی چیز ہے, اس میں اور اس مخلوق میں فرق ہے, وہ خود مخلوق ہے. اس میں اور وشنو میں کیا فرق ہے؟ وشنو جو ہے نا, آپ ویکیپیڈیا میں دیکھیں, وہ ہندوؤں کا خدا ہے جو آسمان میں ہوتا ہے, خوبصورت سا لڑکا ہے, اس کے 4 ہاتھ ہیں, بال ہیں وغیرہ, ادھر چلتا پڑتا ہے. وہ کیا فرق ہے وشنو میں اور اللہ میاں میں؟ صرف نام کا فرق ہے نا, صفات تو ایک ہی ہے. وہ بھی خوبصورت سا ہے, ادھر ادھر جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ مصری صاحب کا رب بھی وہی ہے, نظر آتا ہے, بات کرتا ہے, ہنستا ہے, کرسی پہ بیٹھتا ہے, کرسی کی آواز نکل آتی ہے. صفات تو وہی ہیں. جو بھی چیز میرے بھائی, جو بھی چیز نظر آنے والی چیز ہے, وہ آپ کا رب اللہ خالق نہیں ہو سکتا. لیس کمثلہ, وہ کسی چیز کی طرح ہے ہی نہیں. اس میں اگر مخلوقین کسی بھی مخلوق کا صفات ہو تو وہ خود مخلوق ہے, اس کا پھر بنانے والا کون ہے؟ کوئی چیز بھی جو جسم ہے وہ اشیاء کا خالق نہیں ہو سکتا, وہ خود مخلوق ہے. اب اس کی بحث کہاں ہے؟ اس کی بحث انشاءاللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے میں کبھی آپ کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ پیش کروں گا. اوکے, ہاں. توحید کی بات جب کر رہا ہے نا, وہ خود بدترین شرک میں مبتلا ہے وہ شخص, اس کو پتہ نہیں ہے توحید کیا ہے. یا علی مدد یا حسین مدد, یہ کہیں نہ کہیں شرک کی کیٹیگری میں نہیں فال کرتا. آپ اللہ سے مانگیں, یا کہ نعبدو و ایاک نستعین. اللہ سے مانگتے ہیں, اللہ سے مانگتے ہیں, لیکن کسی اور سے مانگنا شرک نہیں کہتا. اللہ سے نہ مانگو, اللہ سے 1000 مرتبہ مانگو, 1,00,000 مرتبہ مانگو. شیعہ مذہب میں جتنی دعائیں ہیں وہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے.
شیعہ مذہب میں جتنی منسوس نمازیں ہیں ہمارے پاس کہ منڈے کے دن کون سی نماز پڑھنی چاہیے، ٹیوزڈے کے دن کیا، اتنے دعائیں ہیں سبحان اللہ، کس گھڑی میں کون سی نماز ہے، کون سی دعا ہے، اتنے زیادہ ہے ہمارے پاس. وہ کس مذہب کے ساتھ ہے، وہ سب منسوس، سب کے حدیث کے ساتھ. ٹھیک ہے نا، ہم نہیں کہتے اللہ سے نہ مانگو، لیکن کسی دوسرے سے مانگنا یہ حرام نہیں ہے، یہ مکروہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، وہ جو چیز اللہ کے لیے مخصوص ہے وہ عبادت ہے، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کریں، جی ہاں آپ مشرک بن جاتے. ہم مدد مانگنا یا پکارنا، خود نماز میں السلام علیک ایھا النبی، عجیب قوم ہے، خود نماز میں دن میں کتنا دفعہ نماز پڑھتے ہیں، 10-15 مرتبہ تو انسان نماز پڑھتا ہے نا دن میں نوافل کے ساتھ. السلام علیک ایھا النبی، یہ پکارنا نہیں ہے. اگر پکارنا ہی شرک ہے تو نماز چھوڑ دو. اللہ نے ایسے نماز سکھا دیا ہے کہ اس میں مردے کو آپ پکارتے ہو. اوکے میرے بھائی، اللہ آپ کو عزت دے. جی سر، بس اللہ حافظ سر. ایک آخری چیز دیکھیں، میں کریٹیکل ہوں، آپ دلیر آدمی ہیں، آپ کوئی بھی آ جائے عالم، آپ اس کے ساتھ خود کہتے ہیں کہ میرے ساتھ بیٹھو. میں خود مانتا ہوں کہ علی بھائی ڈرپوک ہیں، پر پتہ نہیں کیوں وہ ڈرتے ہیں لوگوں کے آگے بھی بیٹھنے سے. اس کو پتہ ہے جواب نہیں، اس کے پاس جواب نہیں، اس کو بخوبی پتہ ہے. اوکے جی، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر. اوکے سر، تھینک یو.